یہ آیت آج کل کے شیعہ اپنے اوپر زبردستی فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، زبردستی۔ یہاں بحرین میں بھی عام طور پر ان کی مساجد جو امام باڑے ٹائپ ہوتے ہیں، جو بھی ان کے عبادت گاہیں، اس کے اوپر بھی لکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے لیے ہے۔ بھائی تمہارا اس آیت سے کیا تعلق؟ وہ تو امہات المومنین کے لیے تھی، نبی علیہ السلام کے گھرانے کے لیے تھی۔ تم ان کے دشمن ہو اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، مشرک ہو، اور جو تمہاری حالت ہے پوری دنیا کے اندر، جو تم نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، تمہیں اللہ پاک کرے گا؟ تم تو نجس لوگ ہو۔ کفر و شرک کرنے والا ہر مشرک نجس ہے، چاہے بریلوی مشرک ہو، چاہے دیوبندی مشرک ہو، چاہے اہل حدیث مشرک ہو، چاہے قادیانی مشرک ہو، چاہے شیعہ مشرک ہو، یہودی مشرک ہو یا نصرانی مشرک ہو، جو بھی مشرک ہے یہ نجس ہے۔ انما المشرکون نجس، یہ نجس ہے۔ ایک تو جس کو ساتھ چھو جائے گویا اس کو پلید کر دیتا ہے، اور 7 سمندر بھی اس کے اوپر بہا دیے جائیں تو کبھی پاک نہ ہوگا، کیونکہ کلمے کے ساتھ انہوں نے غداری کی ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر اس کے اوپر لا چلاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلے ہے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں جس کو پکارا جائے۔ جب پکارو گے تو پھر معبود بن جائے گا تمہارا، جس کو تم پکارو گے نا پھر وہ تمہارا معبود بن جائے گا، چاہے اس کو تم معبود نہ کہو۔ جس طرح یہ کہتے ہیں یا علی مدد، یا حسین مدد، تو یہ ان کے معبود ہیں۔ یا عباس مدد بھی کہتے ہیں، ریٹن بڑے بڑے بینر لگاتے ہیں روڈوں کے اوپر، تو یہ گواہی ہے ان کی کفر کے اوپر۔ اسی طرح جو کسی اور کی نظر و نیاز کرتا ہے 11ویں کی شکل میں یا 12ویں کی شکل میں، کیک کاٹتا ہے اور بریانیاں پکاتا ہے عبدالقادر جیلانی کے نام کی، یا محی الدین چشتی کے نام کی لنگر میں حصہ ڈالتا ہے بڑے پتیلے کے اندر، یا یہ جو چڑھاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں اور سب میلے کرتے ہیں، یہ ان کو اپنا معبود مانتے ہیں۔ اسی طرح جو رکوع اور سجدے کرتا ہے یا رکوع اور سجدے ثابت کرتا ہے، یہ مشرک مفسرین جو سجدے ثابت کرتے رہے ہیں، تعظیمی سجدے، یہ سب کے سب ان کو اپنا معبود مانتے ہیں۔ یہی ان کے معبود ہیں جن کے لیے سجدہ کرتے رہے، کیونکہ عبادت کرنے والا تو اپنے معبود کو سجدہ کرے گا اور اپنے معبود کو سجدہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کی پکاروں کو ثابت کرتے ہیں، قرآن و حدیث سے اللہ کی نظر و نیاز کو ثابت کرتے ہیں۔ ہر طریقے سے وہی اکیلا معبود ہے اور وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کو پکارا جائے، اس کی نظر و نیاز کی جائے، صرف اس کا واسطہ وسیلہ دیا جائے اور صرف اس کو رکوع اور سجدہ کیا جائے۔ تو اس طرح مومن اپنے معبود کی حمایت کرتے ہیں، اپنے معبود کی تصدیق کرتے ہیں جو بھی مالک نے بات کہی ہے، اور مشرکین جو ہیں وہ شیطانی کام کرتے ہیں اور شیطان نے جو کچھ ان کو سکھایا اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے اللہ کے بندوں۔ اور یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم پر تو اہل بیت اللہ کی مہربانیاں ہیں، اور مالک یہ چاہتا ہے تمہارے اندر سے جو بھی ذرا برابر بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کی نافرمانی میں اگر کچھ ہو گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بالکل پاک صاف کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ازواج مطہرات کو کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔